من الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وہ لوگ کہ جنہوں نے لبیک کہی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر. استجابت کسی کی پکار کو قبول کر لینا، کسی کی دعا کو قبول کر لینا، کسی کی پکار پر لبیک کہنا. وہ صحابہ مراد ہیں، وہ صحابہ حضور کے وہ ساتھی جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہی. من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ انہیں ایک بہت بڑا چرکا لگ چکا تھا، زخم لگ چکا تھا. ان کے 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، بہت زخمی تھے، زخموں سے چور چور بھی تھے. اس حالت میں بھی جب اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں پکارا تو وہ فوراً وہی جو فیض کے اشعار ہیں کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی. وہ اسی شان کے ساتھ انہوں نے لبیک کہی اور نکل آئے. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وساطت سے ہر مسلمان گویا کہ مخاطب تھا اس کا، تمہیں رنج اور غم کے اندر مبتلا نہ کر دیں وہ لوگ جو کفر کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. یعنی یہ ایک بڑی نفسیاتی سی کیفیت ہے، ذہن میں رکھیے کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرے مخالفین بڑے سرگرم ہیں، ان کے کیمپ میں جو ہے بڑی ہلچل نظر آ رہی ہے، بڑی چہل پہل نظر آ رہی ہے، بڑی حرکت اور برکت نظر آ رہی ہے، تو اس کا بھی ایک دل کے اوپر اثر پڑتا ہے. اسی لیے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی جو کنکلوڈنگ آیات ہیں ان میں سے یہ آیت ہے وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. یہ جو کافر ہیں ان کی اس دنیا میں چلت پھرت سے تم مرعوب نہ ہو. ان کی بڑی چلت پھرت ہے، ان کی آمد و رفت ہے، ایاب و ذہاب ہے، یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے. تو یہ تقلبہم فی البلاد جو ہے اس سے تمہارے اوپر کوئی روب نہ پڑ جائے، اس سے متاثر نہ ہو جاؤ. ولا يحزنک، یہاں یہ لفظ استعمال کیا ولا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر. یہ جو کوشش کر رہے ہیں مسارعت یسارعون باب مفعلہ ہے، سرعت میں ایک دوسرے سے بازی لے جانا. وہ تم سے زیادہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تم سے زیادہ جو ہے چہل پہل دکھا رہے ہیں، بہت حرکت کے اندر لگے ہوئے ہیں، بہت تیاریاں کر رہے ہیں، بڑی سازشوں کے تانے بانے بن رہے ہیں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی غضب، یعنی اللہ سے مراد اللہ کے دین، اللہ کے رسول کو ہرگز کوئی غضب نہیں پہنچا سکیں گے. یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ. اصل میں ان کی یہ چہل پہل جو ہے، یہ ان کی آمد و رفت اور ایاب و ذہاب جو ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ان کے لیے آخرت میں سرے سے کوئی حصہ رہ جائے. وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ساری اپنی نعمتیں جو ہے وہ استعمال کر لے اور سارے عیش اڑا لے یہیں پر، اور آخرت میں کوئی حصہ ان کا نہ ہو. اس کے لیے ذرا اس کی رسی دراز کرتا ہے. اگرچہ اہل ایمان پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے، فطری طور پر، طبعی طور پر، جبلی طور پر کہہ لیجئے. جب اہل ایمان یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اہل کفر جو ہیں ان کے ڈنکے بج رہے ہیں، ان کی سطوت ہے، عزت ہے، ان کو دنیا میں حکومت حاصل ہے، تو ایک اثر پڑتا ہے طبیعت کے اوپر. اس اثر کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ. آخرت میں کوئی حساب ان کا نہ رہے، کوئی حصہ نہ رہے، کوئی نعمت اخروی جو ہے وہ ان کے نصیب میں نہ آئے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جنہوں نے ایمان دے کر کفر حاصل کر لیا، خرید لیا، لن یضروا اللہ شیئا، وہ بھی اللہ کو کوئی گدن نہیں پہنچا سکے. مراد وہی ہے اللہ کے رسول کو، اللہ کے دین کو، اللہ پر ایمان لانے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پہلے کھلے کافروں کا ذکر تھا، عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب منافقوں کا ذکر ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ،
ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، ویری پینفل چسٹائسمنٹ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. اور ہرگز نہ سمجھے یہ کافر لوگ، اب ان میں دونوں کافر جو ہیں یہ مراد ہے. ایک وہ جو قانوناً بھی کافر ہے، کھلم کھلا بھی منکر ہیں اللہ کے یا اللہ کے رسول کے، اور ایک وہ بھی کہ جو حقیقتاً تو کافر ہیں لیکن اوپر سے وہ کہتے ہیں اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. وہ اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کو، محمد کو. اے محمد، ہم اللہ کی قسم کھا کر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے. تو یہ دونوں قسم کے کافر ہیں. ایک کافر جو کھلا بھی کافر ہے، باطن بھی کافر ہے. دوسرا کافر جو بظاہر جو ہے مسلم ہے، حقیقتاً کافر ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر دونوں قسم کے کافر ہرگز یہ نہ سمجھے انما نملی لہم خیر لانفسہم کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں، املا یملی املاءً، مہلت دینا، مہلت جو دے رہے ہیں یہ کوئی ان کی خیر کے لیے ہے، یعنی فوراً پکڑ نہیں رہے، منافقین پر فوراً گرفت نہیں آئی. کفار کو ابھی تک ہم نے اس قسم کا عذاب نہیں بھیجا کفار پر جیسا قوم نوح پر آیا تھا، قوم ہود پر آیا تھا، قوم صالح پر آیا تھا، جیسے کہ سدوم اور عمورہ کی بستیوں پر آیا تھا، جیسے کہ قوم مدین پر آیا تھا، جیسے آل فرعون پر آیا تھا. ایسا عذاب نہیں آیا. اب ابھی ٹال رہے ہیں، انہیں مہلت دے رہے ہیں. ہم ہلہم رویدا، اے نبی ہم انہیں بھی ذرا مہلت دے رہے ہیں، آپ بھی مہلت دیجئے تھوڑی سی. تو یہ جو املا ہے، املا یملی املاءً، اور امحال ہے، امحال کے معنی مہلت دینا. تو یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے لیے کسی خیر کا ارادہ کر رہے ہیں، نہیں. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں، ہم ان کی رسی دراز کر رہے ہیں وہ اس لیے تاکہ یہ اور گناہ کما لیں، اور گناہ کما لیں، اور گناہ کما لیں، تاکہ ان کا عذاب شدید سے شدید تر اور شدید تر سے شدید ترین ہوتا چلا جائے. اس مہلت کو یہ اپنے حق میں خیر نہ سمجھے، یہ مہلت ان کے حق میں شر ہے. لا يحسبن الذين كفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ یہ جو ہم کو مہلت دے رہے ہیں، ان کی رسی دراز کر رہے ہیں، انہیں ابھی اب ڈیل دے رہے ہیں، یہ ان کی جانوں کے لیے معال کار کے اعتبار سے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ تو ہم اس لیے ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، رسی دراز کر رہے ہیں کہ وہ اور گناہ کما لیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ہے اہانت آمیز عذاب. اب یہ تیسرا لفظ آیا ہے، عذاب عظیم آیت نمبر 176، عذاب علیم آیت 177، اور عذاب مہین آیت 178. مہین اہانت سے ہے، اہانت آمیز، رسوا کن عذاب، جس میں کہ انتہائی ان کی جو ہے وہ رسوائی ہے. خزی فی الحیات الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر جو ہے ان کی رسوائی. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. یہ اس سورہ مبارکہ میں جو یہ بحث ہوئی ہے 60 آیات میں، اس کا سب سے اہم اور مرکزی مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اہل ایمان پر سختیاں کیوں آئی ہیں. مکے میں صحابہ کرام کو اللہ نے کیوں اجازت دے رکھی تھی کفار کو کہ ان کو جس طرح چاہیں آزما لیں، جس طرح چاہیں انہیں تکلیف دے دیں. اللہ تعالیٰ ابو جہل کے ہاتھ شل کر سکتا تھا تاکہ وہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پرسیکیوٹ نہ کر سکے، ٹارچر نہ کر سکے. جب اس نے نیزہ اٹھایا تھا اور حضرت سمیہ کی شرمگاہ کے اندر جو ہے وہ نیزہ جو ہے وہ مار رہا تھا، تو وہیں پر اس کا ہاتھ شل ہو سکتا تھا. اللہ کو اختیار تھا. کیوں اللہ رسی دراز کرتا ہے؟ کیوں اللہ مہلت دیتا ہے انہیں؟ کیوں اللہ نے اتنی مہلت دے رکھی تھی امیہ ابن خلف کو کہ حضرت بلال کو جو ہے وہ جیسے جانوروں کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا ہے انہیں، ایسے انہیں گھسیٹا جا رہا تھا مکے کی گلیوں میں. کیوں؟ اس کے اندر حکمت ہے، یہ حکمت ابلاغ، تاکہ ان کے محاسن اور ظاہر ہو جائیں، ان کی استقامت واضح ہو جائے، ان کے اندر صبر و ثبات کا جو پہاڑ ہے کوہ ہمالا وہ نگاہوں کے سامنے آ جائے. پھر یہ کہ اس میں یہ بھی فائدہ ہے، دیکھنے والوں کے دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. یہ لوگ صبر و استقامت کے پہاڑ کوہ ہمالا، اور ان کا جرم کچھ بھی نہیں ہے. پرسیکیوشن کس بات کی ہو رہی ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کوئی چوری کی ہے، کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا؟ کچھ نہیں. صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور محمد کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے. بس
اس کے اوپر یہ تعذیب، یہ پرسیکیوشن، یہ ٹارچر. تو یہ اس حوالے سے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھوٹے کو کھرے سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے. اب یہاں پر آخری مرتبہ اس کو اسی مضمون کو جو کئی مرتبہ آیا ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ اس میں حکمت ہے اللہ کی، اس میں عظیم جو ہے فوائد مضمر ہیں. یہاں فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ کے شایان شان نہیں ہے، اللہ کو یہ بات قبول نہیں ہے، منظور نہیں ہے کہ وہ چھوڑے رکھے اہل ایمان کو اسی کیفیت میں جس میں کہ تم ہو. تمہارے اندر خیر اور شر ابھی ذرا ملا جلا ہے. صادق الایمان اور منافق رلے ملے ہیں. مسجد نبوی میں سب جمع ہو جاتے ہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے میں منافق بھی کھڑے ہوتے ہیں. بلکہ جو منافقوں کا سردار ہے سب سے بڑا عبداللہ ابن ابی، وہ تو اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کھڑے ہو کر پہلے لوگوں سے کہتا ہے لوگوں غور سے ان کی بات سنو، یہ اللہ کے رسول ہے. حالانکہ منافق تھا، بدبخت، وہ اللہ کا رسول نہیں مانتا تھا اپنے دل میں. وہ تو صرف یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد وہ ایمان لایا تھا، غزوہ بدر سے پہلے ایمان بھی نہیں لایا. اور اس کے دل میں تو آگ بڑی بھڑک رہی تھی، اس لیے کہ اس کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہوا تھا مدینے کا. اس کے لیے جو ہے تاج سونے کا تیار کیا جا چکا تھا. ابھی تاج پوشی رہتی تھی، رسم نہیں ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینے میں داخل ہو گئے. اب اس کے سارے خواب چکناچور ہو گئے. اس لیے وہ تو اول روز سے، اول تو یہ کہ وہ غزوہ بدر تک تو ایمان لایا ہی نہیں، اڑا رہا کفر پر. حالانکہ اس کا قبیلہ جو ہے خزرج، اس کے بیشتر لوگ ایمان لے آئے، لیکن وہ کھڑا رہا. البتہ بدر کے بعد جب اس نے دیکھا یہ معاملہ تو بڑی زبردست طاقت ہے محمد کی اور ان کے ساتھیوں کی، قریش کو ایسی زبردست شکست دے کر آ گئے. ان کے 70 سرکردہ لوگ تھے، لیڈر، وہ ختم ہو گئے ان کے ہاتھوں. 70 کو یہ قیدی بنا کر لے آئے. کل 313 کی نفری تھی ان کی، اور ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے. تو اس وقت جو روب پڑا ہے اس پر تو وہ ایمان لے آیا. لیکن غزوہ احد کے اندر آپ کو معلوم ہے دھوکہ دیا، فریب دیا اور اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا. تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم گڈمڈ ہو ابھی آپس میں رلے ملے ہوئے ہو، خبیث بھی اور طیب بھی، پاک بھی ہے یعنی اہل ایمان جن کے دل پاک ہے نفاق اور ضعف ایمان کے امراض سے، اور خبیث جن کے دلوں کے اندر یہ روگ ہے، اندر منافقت کی سیاہی ہے، اندر جو ہے ان کے یہ بیماری موجود ہے. اس کو بیماری ہی سے تعبیر کیا گیا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا ہے. اقرأ أخيا ورتل القرآن. اللہ کو تو معلوم ہے کون منافق ہے کون مومن ہے، لیکن اہل ایمان کو بھی معلوم ہو جانا چاہیے. انہیں معلوم ہو کہ ہماری صفوں کے اندر یہ 5th کالمسٹ عنصر بھی ہے، یہ آستین کے سانپ بھی ہے. باہر کا دشمن جو ہے وہ تو حملہ کرتا ہے تو نظر آتا ہے، یہ اندر کا دشمن جو ہے یہ حملہ کرتا ہے، سازش کرتا ہے، تو یہ تو آستین کے سانپ کی طرح ڈنک مارتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. اس حوالے سے اہل ایمان کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ وہ خبیث کو طیب سے علیحدہ علیحدہ کر دے، ممیز کر دے. یمیزہ ماذا یمیزو، اور ہم عام طور پر اردو میں لفظ تمیز استعمال کرتے ہیں، تمیز سے ممیز بنے گا جو علیحدہ علیحدہ ہو جائے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. اللہ کو یہ بات منظور نہیں ہے کہ اہل ایمان ہے مسلمانوں، یہاں مومنین مسلمانوں کے لیے آ رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پورے قرآن مجید میں یا ایھا الذین اسلموا کہیں نہیں آیا، یا ایھا الذین نافقوا کہیں نہیں آیا، یا ایھا الذین آمنوا ہی میں سب مخاطب ہیں. سچے مومن بھی مخاطب ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا. اگر صرف مسلمان جن کے دلوں میں ابھی ایمان نہیں نازل ہوا ہے، اترا نہیں ہے، وہ بھی یا ایھا الذین آمنوا. اور وہ منافق جن کے دلوں میں نفاق ہے، روگ ہے، بیماری ہے، وہ بھی یا ایھا الذین آمنوا. اس لیے کہ مدعی وہ بھی تھے ایمان کے اور قانون وہ بھی مسلمان تھے. تو ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. اللہ کو یہ منظور نہیں ہے، یا اللہ کے یہ شایان شان نہیں ہے، یا اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اس کیفیت پر جس پر کہ اے مسلمانوں تم اس وقت ہو. یعنی تمہارے اندر مومن اور منافق گڈمڈ ہیں، ملے جلے ہوئے ہیں، اور ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. حتی یمیز الخبیث من الطیب.
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ممیز کر دے خبیث کو طیب سے، معلوم ہو جائے ناپاک کون ہے، جن کے دلوں میں روگ ہے، گندگی ہے، نفاق کا مرض ہے، اور کون وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل پاک ہیں، سالم ہیں، فطرت سلیمہ کے لوگ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور یہ بھی اللہ کی سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کرے۔ یعنی اگر تو اہل ایمان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر جھانک لیتے کہ یہ منافق ہے اور یہ نہیں ہے، تب ضرورت نہ پڑتی اس آزمائش کی، لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے، یہ غیب کا معاملہ ہے، کسی کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر مطلع نہیں کرتا، یہ غیب کی خبر تمہیں نہیں دیتا۔ اگر تو ہوتا، یہ صرف معاملہ رسولوں کا ہے، رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ وہ تو رسول کی جو ہے نگاہ جو ہے وہ تو یقیناً لوگوں کے سینوں کو چیر کر بھی دیکھ لیتی تھی کس کے دل میں ایمان ہے کس کے دل میں نہیں ہے، لیکن عام صاحب ایمان کے لیے یہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا ہے، یہ قاعدہ نہیں ہے اس کائنات کا، اور یہ جو تخلیق آدم کا معاملہ ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو، عام لوگوں کو غیب کی اطلاعات بام پہنچائی جائیں۔ البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جن کو بھی چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، تو ان کو وہ غیب کی خبر بھی دیتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں مطلع کرے غیب پر۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ پسند فرما لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ مستقبل کی خبریں بھی تو حضور کو دی گئی ہیں اور حضور نے ہمیں دی ہے، یہ ما یکون میں آ گیا، یعنی آپ نے خبریں دی ہیں قیامت کی علامات کیا ہوں گی، آپ نے جو آخری زمانے کی جنگوں کا تذکرہ کیا ہے، حدیث کے پورے باب ہیں، کتاب الملاحم اور کتاب اشراط الساعہ، کتاب علامات القیامہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ آئندہ کی خبریں دی جا رہی ہیں نا، ما یکون ہے یہ، اور ما کانا جو پیچھے ہے، یقیناً حضور کا علم ما کانا اور ما یکون دونوں کو حاوی ہے، لیکن کل ما کانا نہیں اور کل ما یکون نہیں، دونوں طرف جو ہے محدودیت ہو جائے گی، لیکن اپنی جگہ پر ایسنشلی ما کانا بھی ہے اور ما یکون بھی ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہونے والے ہیں واقعات، جو مستقبل میں پیش آنے والے واقعات ہیں، ان کی بھی خبر اللہ نے حضور کو دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے کتنی پیشن گوئیاں جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے بیان کی ہیں، جو ہمارے پاس اب حدیث کی کتابوں میں جمع ہیں۔ تو اس اعتبار سے ایک شخص جب الفاظ بول رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کا تصور کچھ اور ہوتا ہے، ما کانا و ما یکون۔ اب سننے والے نے کہا گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کل ما کان اور کل ما یکون، یہ یقیناً شرک ہو جائے گا۔ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، نمبر ایک۔ عطائی ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں ہے، نمبر دو۔ محدود ہے، لا محدود نہیں۔ اب اگر ہم اس پر جائیں کہ صاحب کوئی علم تھا ہی نہیں، تو اس کا تو مطلب یہ کہ نبوت کی نفی ہو گئی۔ نبوت علم غیب ہی کا تو نام ہے، عالم غیب کی سیریں کراتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، حضرت ابراہیم کو آسمان و زمین کے ملکوت دکھائے اللہ نے، حضور کو شب معراج میں کیا کیا دکھایا، کیا کیا مشاہدات کرائے، اب اس کی نفی ہم کیسے کریں گے؟ تو یقیناً غیب کا علم حضور کو عطا کیا گیا، لیکن کل غیب نہیں۔ کل غیب کہیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، لیکن غیب مجرد تو علم ہے، جتنا بھی اللہ نے چاہا غیب ہے، جتنا اللہ نے دیا غیب میں سے وہ یقیناً اللہ کے رسول کا علم ہے۔ تو وہی بات یہاں فرمائی ہے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسولہ۔ پس اے مسلمانوں، تمہارا کام یہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، غیب پر تمہیں مطلع نہیں کیا جائے گا۔ تمہاری کا شان یہ کہ یؤمنون بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاؤ، تبھی تو ایمان ہے۔ اگر سامنے سارے معاملات آ جائیں گے قیامت کے دن تو سب سے بڑا مومن تو ابو جہل ہوگا، کیا انکار کرے گا وہ اللہ کا؟ کیا وہ آخرت کا، کیا وہ قیامت کا، کیا وہ جنت کا، دوزخ کا، کسی کا انکار کرے گا؟ جو فرعون ہے وہ سب سے بڑا مومن ہوگا اس دن؟ نہیں، اس دن کی بات نہیں۔ غیب کے عالم میں رہتے ہوئے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ لہذا تمہیں تو غیب پر خود مطلع ہو کر ایمان لانا وہ تمہارا معاملہ نہیں ہے۔ غیب پر تو ہم مطلع کرتے ہیں صرف اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہیں جتنا چاہیں، لیکن تمہارا کام یہ ہے
فآمنوا باللہ ورسلہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم واقعتاً اللہ پر ایمان رکھو گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، جیسے یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم کافروں اور منافقوں کی رسی دراز کر رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے حق میں خیر ہے، یہ شر ہے، تاکہ وہ اور گناہ کما لیں، اپنے نامہ اعمال کو اور سیاہ کر لیں، اپنے عذاب کی سختیوں میں اور اضافہ کر لیں۔ اسی طرح یہاں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ جو اس مال کے ساتھ بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، کہ یہ ان کے لیے خیر ہے۔ اللہ نے دولت دی ہے، اللہ کا دین تقاضا کر رہا ہے، لاؤ اللہ کے راہ میں صرف کرو، دین کی اشاعت کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین کی اقامت ہے، جد و جہد ہے، جو ضروریات ہیں ان کی پورا کرنے کے لیے خرچ کرو۔ لیکن جو لوگ اس کے باوجود اپنی تجوریوں کے دروازے بند رکھتے ہیں، اپنی جیبیں جو ہیں ان تک ان کے ہاتھ نہیں جاتے، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کا خیر، پیسہ اگر ان کے پاس بچ گیا ہے، اگر ان کی تجوریوں کے اندر دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اس نے رکھی ہے، تو یہ خیر ہے، نہیں، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بہت بڑا شر ہے، بہت بڑی خرابی، بہت بڑی ان کے لیے مصیبت ہوگی قیامت کے دن۔ کیوں؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کو طوق پہنایا جائے گا اس دولت کا قیامت کے دن، جس چیز کے ساتھ انہوں نے بخل کیا تھا، وہ ان کے گردنوں میں طوق کی شکل کے اندر جو ہے وہ آویزہ ہوں گی، چیزیں طوق پڑے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بالآخر تو آسمان اور زمین کی کل وراثت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی آج آپ کو معلوم ہے، آج کچھ مال آپ کے پاس ہے، چلیے کل آپ نہیں ہوں گے، آپ کے وارث کے پاس، آپ کے بیٹے کے پاس چلا جائے گا، ہوتے ہوتے یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، تو کہاں جائے گا وہ مال؟ آخر کار الوارث، وارث جو ہے آخری، وہ تو اللہ ہی ہے، سب کچھ اسی کے لیے رہ جانا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تو مالی، میرا مال، میری فلاں شے، میری جائیداد، میرا کام، یہ انسان کی دنیا کے اندر تھوڑے سے دیر کے لیے یہ جو چلت پھرت ہے، چہل پہل ہے، چمک دمک ہے، اور اس میں جو انسان کی جو ہے نظر خیرہ ہوتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی میراث اور وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اقرأ ورتل القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب ہم سورہ آل عمران کے اختتام کو پہنچ گئے ہیں۔ آخری دو رکوع جو ہیں یہ خاتمہ سورت کے رکوع ہیں۔ اس موقع پر مناسب ہے کہ سورہ مبارکہ میں جو ترتیب ہے مضامین کی اور جو تقسیم ہے اس کے مختلف حصوں میں، اس کو دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں۔ یہ سورہ مبارکہ جو 20 رکوعوں پر مشتمل ہے، 200 آیات، اور آن دی ایوریج ہر رکوع میں 10 آیات ہے، لگ بھگ، مائنس پلس ہے کہیں کہیں، لیکن عام طور پر 10 آیات۔ یہ دو بالکل برابر حصوں میں منقسم ہے، 10 رکوع پہلے، 10 رکوع بعد میں۔ اگرچہ آیات کی تعداد کے اعتبار سے پہلے 10 رکوعوں میں 101 آیات ہے اور دوسرے 10 رکوعوں میں 99 آیات ہے، 2 آیات کا فرق ہے۔ پہلا جو حصہ ہے 10 رکوعوں پر مشتمل، اس کے پھر 3 حصے، جیسے کہ سورہ بقرہ کا بھی نصف اول جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل تھا۔ نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور مسلسل 10 رکوع چلے تھے 18 میں سے۔ یہاں یہ ہے کہ لگ بھگ 3 رکوعوں میں خطاب براہ راست نصارہ سے تھا، عیسائیوں سے تھا، اور الوہیت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے کی نفی کی گئی تھی۔ اس سے پہلے ابتدائی حصہ، اس کے بعد جو اختتامی رکوع تھے حصہ اول کے، نصف اول کے، اس میں خطاب تھا مسلمانوں سے بھی، یہود سے بھی، نصارہ سے بھی۔ البتہ جو نصف ثانی ہے، جو کہ 11ویں رکوع سے لے کر 20ویں رکوع تک پھیلا ہوا ہے، یہ تقریباً پورا کا پورا، سوائے چند شاذ آیات کے، پورا کا پورا مسلمانوں سے خطاب پر مشتمل ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کا نصف ثانی بھی امت مسلمہ سے خطاب پر مشتمل ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں سورہ بقرہ سے ذرا مختلف انداز میں ورٹیکل ڈویژن ملتی ہے، جبکہ سورہ بقرہ کے نصف ثانی میں ہاریزونٹل ڈویژن ہے کہ 4 مضامین کی لڑیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں مسلسل اور آپس میں بٹی ہوئی ہیں، جیسے کہ ایک رسی کی اگر آپ کو معلوم ہے کہ 4 لڑیاں ہیں، ایک سرخ ہے، ایک نیلی ہے، ایک پیلی ہے، ایک ہری ہے، اگر انہیں بٹ دیا جائے تو وہ کٹوا نظر آئیں گی، سرخ ہے، پیلی ہے، نیلی ہے، ہری ہے، پھر سرخ ہے، پیلی ہے، نیلی ہے، ہری ہے، تو مضامین بظاہر وہاں کٹوا ہے، لیکن 4 لڑیاں وہاں نمایاں ہیں۔ 2 لڑیاں احکام شریعت ہیں، احکام شریعت کی 2 لڑیاں، عبادات نمبر 1، معاملات نمبر 2۔ 2 لڑیاں جہاد فی سبیل اللہ، اس کی 2 لڑیاں انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ۔ یہاں اس کے برعکس جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہاریزونٹل کی بجائے ورٹیکل ڈویژن ہے۔ پہلے 2 رکوعوں میں خطاب ہے امت مسلمہ سے، اور جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ ان کے سامنے جو مقصد رکھا گیا عظیم شہادت علی الناس، اور اس کے لیے انہیں تلقین کی گئی کہ صبر سے کام لو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک عظیم مشن کا بوجھ تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کے لیے تمہیں بڑے کٹھن منازل میں سے گزرنا ہوگا۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اب اس عظیم مقام پر تمہیں فائز کر دیا گیا ہے، تمہیں خیر امت کا خطاب دے دیا گیا ہے، اور اب تم پوری نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے۔ دنیا کی دوسری قوموں کو لوگ اپنے لیے کام کرتے ہیں، اپنی بہبود، اپنی فلاح، اپنی بہتری، اپنی ترقی، اپنا عروج۔ تمہیں دنیا والوں کے لیے جینا ہے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے۔ تمہیں یہ جو ہماری ہدایت ہے اسے پہنچانا ہے پوری نوع انسانی تک، اور پوری نوع انسانی میں کھڑا ہونا ہے خدائی فوجدار بن کر، کہ جو عوامر ہیں ان کا حکم دینا ہے، تم نے جو نیک باتیں ہیں ان کا حکم دینا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور بدی سے روکنا ہے۔ یہ عظیم جو ہے مشن تمہارے حوالے کیا گیا۔ اس کے بعد کے 6 رکوع جو ہیں، جو 60 آیات پر مشتمل ہیں، یہ غزوہ احد سے متعلق سارے معاملات تھے۔ اس کے بعد آخری 2 رکوع جو ہیں یہ خاتمہ سورت کے مضامین ہیں، اور ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جیسے سورہ بقرہ کا اختتام ہوا عظیم آیت پر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ عظیم دعا، اگرچہ یہ ایک ہی آیت ہے،
لیکن اس کی جگہ آپ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں دیکھیں گے اس میں 3-4 آیات پر پھیلی ہوئی دعا ہے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. یہ 3.5 آیات پر پھیلی ہوئی دعا ہے قرآن مجید میں. اور یہ دونوں مقامات جو ہیں سورہ بقرہ کی تو خیر وہ آخری آیت ہے، اور آل عمران میں یہ آخری آیت نہیں ہے، آخری آیات بھی نہیں ہے، لیکن آخری رکوع کا مین حصہ یہی ہے. اس میں اس 9 آیات میں خطاب منافقین سے بھی ہے، خطاب یہود سے بھی ہے، خطاب ذاتی طور پر حضور سے بھی ہے، اور خطاب امت مسلمہ سے بھی. جو اصل گفتگو کا رخ ہے وہ منافقین اور یہود کی طرف ہے. ان دونوں کو جمع کرنے کا ایک خاص سبب بھی ہے. یہ ریلیشن شپ جو ہے یہودیوں اور منافقین کے درمیان، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نفاق کا جو پودا ہے یا نفاق کی جو جھاڑیاں ہیں، جھاڑ جھکاڑ ہے، وہ یہودیوں ہی کے تناور درختوں کے نیچے پروان چڑھی ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی جنگل ہے تو بڑے بڑے درخت بھی ہیں، تناور درخت ہیں، اونچے ہیں، ان کے نیچے جو ہے وہ جھاڑ جھکاڑ بھی ہے، جھاڑیاں بھی ہیں. تو در حقیقت یہود جو موجود تھے مدینے کے اندر، اور ان کے 3 قبیلے تھے. 2 تھے یہ عرب قبیلے، اوس اور خزرج. لیکن اوس اور خزرج کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی شریعت تھی، نہ کوئی قانون، نہ کوئی ضابطہ، نہ عالم، نہ کوئی فقیہ، نہ کوئی جج، نہ کوئی کچھ بھی نہیں. یہودی اس اعتبار سے کلچر اور تہذیب اور تمدن کے بہت اعلیٰ مقام پر تھے. صاحب کتاب، ان کی شریعت، ان کے پھر فقہاء، علماء، ربانیین، اور اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے تھے، معاملات چکاتے تھے، ان کی مذہبی عدالتیں تھیں. تو ایک رعب تھا عام اہل عرب پر ان کے کلچر کا، ان کی تہذیب کا، جبکہ ان پر رعب تھا عربوں کی شجاعت کا. ظاہر بات ہے شجاعت میں عرب جو ہیں وہ زیادہ تھے. ان کے درمیان جب بھی کھاڑا کھڑکتا تھا تو ظاہر بات ہے کہ وہ یہودیوں کو مار پڑتی تھی. اور اس وقت پھر وہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو اے اوس و خزرج کے لوگوں، تم ہمیں مات دے دیتے ہو، لیکن اب آخری نبی کے ظہور کا وقت جو ہے قریب ہے، جب ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے. ان کا یہی قول ذریعہ بن گیا مدینے کے اوس اور خزرج کے لوگوں کے ایمان لانے کا. اس لیے کہ پہلی ملاقات جو حضور سے ہوئی تھی یہ سن 10 ہی میں ہوئی ہے. طائف سے واپسی کے فوراً بعد جو حج کا موسم آیا، اس موسم ہی میں حضور کو ایک جگہ گھاٹی میں بیٹھے ہوئے 6 افراد ملے خزرج کے. حج کا موقع تھا، مختلف لوگ ڈیرے لگا کے بیٹھتے تھے، کسی نے وہاں ڈیرا لگا لیا، کسی نے وہاں ڈیرا لگا لیا. تو یہ 6 افراد تھے خزرج کے. حضور نے جا کے اپنی دعوت پیش کی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں پیغام لے کر آیا ہوں. روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کننکھیوں سے دیکھا. معلوم ہوتا ہے یعنی آنکھوں میں جو پیغام ان کا جو ایکسچینج ہوا، معلوم ہوتا ہے یہ وہ نبی ہے جس کا نام لے کر یہود ہمیں دھمکاتے رہتے ہیں کہ اس نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، ہم اس کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے تو ہمیں شکست نہیں دے سکو. لہذا اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لے آئے کیوں نہ ہم ایمان لے آئے، لہذا وہ ایمان لے آئے. تو گویا کہ وہ قول ان کا ذریعہ بن گیا تھا. بہرحال میں اس وقت عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں تک ویسے شجاعت میں، بہادری میں، میدان کارزار میں پلڑا بھاری رہتا تھا اوس اور خزرج کا، وہاں تہذیب تمدن جو ہے اس کے اعتبار سے پلڑا بھاری تھا یہودیوں کا. اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ ان کے زیر اثر تھے، ان سے مرعوب تھے، ان سے تعلقات رکھتے تھے، ان کی بیٹھکوں میں جا کر بیٹھتے تھے، اور وہ سرمایہ دار بھی تھے. ورتل القرآن. اوس اور خزرج کے لوگوں میں نفاق کا پودا پروان چڑھا کہ چونکہ دونوں قبیلوں نے بحیثیت مجموعی حضور پر ایمان لانے کا گویا کہ اعلان کر دیا. کوئی فارمل اعلان تو نہیں ہوا، ڈی فیکٹو یہی ہوا ہے کہ اوس اور خزرج کے تقریباً تمام سربراوردہ افراد جو ہیں وہ ایمان لے آئے. اب قبائلی زندگی میں یہی ہوتا ہے، جب جو بڑے لوگ ہیں، ایلڈرز آف دی کلینز ہیں، جنہیں کہ ہمارے سلم میں مشر کہتے ہیں، بڑے لوگ، اب جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو گویا کہ سب ایمان لے آئے. لیکن یہ کہ ان کے عوام کا معاملہ یہ رہتا تھا کہ اب وہ ان کو اپنے بڑوں کی بات بھی مان کر وہ ایمان تو لے آئے، لیکن یہودیوں کے زیر اثر تھے، ان سے مرعوب تھے، ان کے پاس بیٹھتے اٹھتے تھے، ان کے ساتھ گفتگویں ہوتی تھی، اور ان سے پھر جو اثر لیتے تھے اس کے بنا پر ان کے دلوں کے اندر وہ نفاق پیدا ہوا کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر یکسور ہے نہ ادھر یکسور ہے. اس حوالے سے در حقیقت میں پھر وہ بات دہرا رہا ہوں
کہ جیسے جنگل کے اندر اونچے اونچے درختوں کے نیچے جھاڑ جھکاڑ جو ہے پیدا ہو جایا کرتا ہے، اسی طرح کی انڈر گروتھ تھی یہ نفاق جو ہے، یہ انڈر گروتھ تھی ان بڑے جو درخت تھے، یہود کے علماء اور یہود کے سردار اور یہود کے لوگ جو تھے سرمایہ دار، ان کی انڈر گروتھ. لہذا سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی ان دونوں سے گویا کہ اس طرح خطاب ہے، اور ایک ایسا کردار وہاں پیش کر دیا گیا جو دونوں پر منطبق ہو رہا ہے. تعویل خاص کے اعتبار سے وہ زیادہ منطبق ہے یہودیوں پر، تعویل عام کے اعتبار سے وہ زیادہ منطبق ہے منافقین پر. لیکن اب اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا کہ تعویل خاص اور تعویل عام میں کیا فرق ہے، تفصیل سے میرے انٹروڈکٹری لیکچرز کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں. وہی معاملہ اس رکوع کا ہے. اس تمہید کے بعد آئیے اب اس کے بعد انشاءاللہ آسانی سے یہ تمام چیزیں ہم سمجھتے چلے جائیں گے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یقیناً اللہ نے سن لی ہے بات ان کی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو فقیر ہے، ہم ہیں غنی. اب یہ ایک استہزائیہ جملہ تھا جو یہودیوں کی زبان سے بھی نکلتا تھا اور اسی طرح منافقین کی زبان سے بھی نکلتا تھا. جب بار بار قرآن میں آتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ کیا معنی ہوئے؟ اب اہل ایمان تو اس کا مطلب جو ہے خوب سمجھتے تھے، مراد ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ اسے اپنے ذمے قرض سے تعبیر کر رہا ہے کہ اس کا بھرپور صلہ تمہیں دے گا، نہ صرف تمہارا اصل زر لوٹائے گا، 700 گنا تمہیں اس کے اندر جو ہے اور اجر و ثواب اس سے بھی زیادہ. یہ سورہ بقرہ کے اندر مسلسل 2 رکوع جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر ہیں. اس حوالے سے لیکن اب انہوں نے اس کا مفہوم کیا نکالا؟ قرض تو وہی مانگتا ہے نا جو مفلس ہو، قلاش ہو، جس کی احتیاج ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے. دیکھو جی ہر وقت یہی بات ہے، اللہ کو قرض ہو، اللہ کو خرچ کرو، اللہ کے لیے خیرات کرو، صدقہ کرو. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ تو فقیر ہے، مفلس ہے، قلاش ہے، ہم ہیں غنی جن سے کہ قرض مانگا جا رہا ہے. یہ ان دونوں کا قول ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات پہلے یہودیوں نے کہی ہو اور پھر یہ کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اسی سے انہوں نے جو منافقین تھے ان کے زیر اثر انہوں نے وہاں سے کیچ کر لی. اس لیے کہ اس آیت کا اصل رخ جو ہے معلوم ہو رہا ہے وہ منافقین سے زیادہ جو ہے اہل کتاب یہود کی طرف ہے. سنکتب ما قالوا، اس میں بڑا غیظ اور غضب پنہا، ہم لکھ رکھیں گے وہ جو کچھ کہ یہ انہوں نے کہا ہے. یعنی اس میں دھمکی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اب یہ اسکاٹ فری نہیں جائیں گے، اس کی جواب دہی نہیں کرنی پڑے گی. جتنی بڑی گستاخی کا جملہ ان کی زبان سے نکلا ہے اللہ کی جناب اور شان میں، اس کا بھرپور ان کو جو ہے اس کی سزا ملے گی. سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رکھیں گے وہ جو کچھ کہ انہوں نے کہا. وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اسی طرح ہم نے لکھ کر رکھا ہوا ہے ان کا قتل کر دینا اپنے نبیوں کو ناحق. یہ جو یہود کی تاریخ کا پچھلا واقعہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک یہودی بادشاہ نے قتل کیا نا، اور ایک ڈانسر، ایک رقاصہ کی فرمائش پر، سلومی، جو کہ ویسے بھی یعنی اس کے لیے بہت ہی ایک یعنی غلط حرکت تھی کہ اپنے بھائی کی بیوی کو اس نے اپنے گھر میں ڈالا ہوا تھا اور اس کی وہ بیٹی تھی اور اس سے بھی وہ چاہتا تھا اپنے ناجائز تعلقات استوار کرنا. تو اخلاقی اعتبار سے کرپشن کی انتہا ہو چکی تھی. لیکن اسی کی فرمائش کے اوپر حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ جن کی کہ مذہب میں اور شان میں جو الفاظ آئے ہیں سورہ آل عمران میں، ان سب کی جو کیفیت ہے، لیکن یہ کہ انہیں قتل کر دیا گیا. حضرت زکریا قتل کیے گئے، حضرت یحییٰ قتل کیے گئے. تو یہ جو یہودی قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو، وہ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے. اس کا ایک ایک حساب کتاب ان سے لیا جائے گا. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور اس دن پھر ہم کہیں گے کہ اب چکھو مزہ اس جھلسا دینے والے، جلا دینے والے، جلا کر راکھ کر دینے والے عذاب کا مزہ چکھو. حریق کہتے ہیں کسی شے کو جلا کر ختم کر دینا، اگرچہ جہنم کی وہ آگ ختم نہیں کرے گی. لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رہنے دے گی نہ چھوڑے گی. لیکن یہ کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ اس میں زندگی ہوگی اور نہ موت ہوگی، بلکہ وہ زندگی کی وہ کیفیت جو ہے عذاب کی وہ مسلسل جاری رہے گی. ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ سب کچھ ہے بسبب اس کے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. ہم ظالم نہیں ہیں. وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر. یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارا اپنا وہ سارا رویہ اور طرز عمل ہے جو تم نے ہمارے نبیوں اور داعیان خیر اور داعیان الحق کے جواب میں اختیار کیا تھا. یہ اس کا مزہ چکھو. ذوقوا عذاب الحریق، اب یہ جلا دینے والی، جلس دینے والی آگ کا مزہ چکھو. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا،
یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے ایک عہد لے رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتیٰ یاتینا بقربان تاکلہ النار، یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے پیش کرے ایسی قربانی جسے آگ کھا جائے۔ اب یہ ان کا ایک بہانہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم بھی مومن ہیں۔ جو سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے وہ شروع اس سے ہوتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہاں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیے توحید کو ہم مانتے ہیں، اللہ کو ہم مانتے ہیں، آخرت کو ہم مانتے ہیں، دونوں باتیں بنیادی مان لی۔ اب اگر رسالت کو ہم نے اگر فرض کیجئے محمد رسول ہے بھی نہیں مانا تو کیا ہوا؟ ایک رسول کو نہیں مانا نا، ہم ایک رسول کو ماننے والے، موسیٰ کے ماننے والے اور سینکڑوں نبیوں کے ماننے والے، وہ تمام جو بھی پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہیں ان سب کے ہم ماننے والے، جن کی کتابیں چھوٹے چھوٹے صحیفے جو ہیں آج آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں عہد نامہ قدیم کے اندر ملتے ہیں، ان سب کو وہ مانتے تھے۔ تو نبیوں کو ہم مانتے ہیں، رسولوں کو ہم، ایک رسول فرض کیجئے اگر ہے بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے ان کا انکار کر دیا تو ہم نے ایک لمبی چوڑی جماعت میں سے ایک کا انکار کیا نا، باقی سب کو ہم نے مانا، اللہ کو ہم نے مانا، توحید کو ہم نے مانا، آخرت کو ہم نے مانا، تو ہمیں بھی مومن تسلیم کیا جائے۔ یہ ان کا کلیم تھا کہ صرف اس بنا پر کہ ہم محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہی بات جو ہے در حقیقت اب ان کی طرف سے یہاں آ رہی ہے کہ ہم تو اس لیے ایمان نہیں لا سکتے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سے تو اللہ نے ایک عہد لے رکھا ہے، حالانکہ یہ جھوٹی بات ہے، پوری تورات میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہیں یہ عہد نہیں ہے۔ ایک حقیقت کے اوپر انہوں نے ایک غلط مفروضے کی بنیاد قائم کر کے اسے ایک اصول کی شکل دے دی کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ یہ زمانہ قدیم سے اصل میں ایک معاملہ چلا آ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جبکہ انسان ابھی عہد طفولیت میں تھا۔ تو جیسے بچوں کو کھلونوں سے کھلایا جاتا ہے، بہلایا جاتا ہے، ایسے اس زمانے میں خرق عادت چیزیں بہت ہوتی تھی۔ انسان ابھی ذہنی اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے تو اس سطح پر آیا نہیں تھا کہ عقلاً اپنے شعور کے اعتبار سے بات کو سمجھ سکے۔ تو انہیں جو ہے خرق عادت، معجزات، ہر طرح کی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دکھائی جاتی تھی۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ کوئی شے اللہ خدمت میں پیش کرتا تھا صدقے کے طور پر، قربان کہتے ہیں تقرب کے لیے، قربانی جسے ہم کہتے ہیں، قربانی کس لیے؟ تقرب اللہ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ مثلاً جو لوگ بھیڑیں بکریاں پالتے تھے وہ کوئی اپنی بھیڑیں بکریاں لے آئے ایک دو، یہ ہم اللہ کی جناب میں پیش کرتے ہیں، یہ ہماری طرف سے صدقہ ہے، قربانی ہے۔ جو کوئی کھیتوں میں کام کرتے تھے وہ جو کچھ کھیت کے اندر انہوں نے بویا تھا اور ہم کاٹا ہے وہ اس میں سے کچھ لا کر پیش کر دیتے تھے۔ اور پھر یہ کہ آسمان سے ایک شعلہ اترتا تھا، اس قربانی کے اللہ کی جناب میں قبول ہونے کی علامت یہی تھی کہ آسمان سے شعلہ اترا جس نے اس چیز کو بھسم کر دیا۔ وہ اگر بھیڑ بکری جو تھی وہ بھسم ہو گئی، جل کر راکھ ہو گئی، وہ اگر کوئی گندم وغیرہ کوئی شے تھی وہ جل کر بھسم ہو گئی۔ آگ کا آسمان سے اتر کر اس قربانی کو کھا جانا یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں جو تفصیل آئی ہے، حضرت آدم کے دو بیٹوں کے درمیان جو جھگڑا ہوا، ایک بیٹا وہ تھا کہ جس نے قربانی پیش کی، دوسرے نے بھی قربانی پیش کی۔ کہا یہی جاتا ہے کہ ایک جو ہے وہ بھیڑی چرواہا تھا، بھیڑیں بکریاں پالتا تھا، وہ اپنے لے آیا، ایک کاشت کرتا تھا، وہ اپنے لے آیا۔ اب اس کے بعد یہ کہ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی، دوسری کی نہیں ہوئی۔ اب کیسے معلوم ہوا یہ؟ آج ہم اگر قربانیاں دیتے ہیں تو ہمیں کیا معلوم قبول ہوئی کہ نہیں؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اللہ کی جناب میں اور کس کی نہیں ہوئی ہے۔ 25,000 کا بکرا آپ نے اللہ کے راہ میں ذبح کر دیا ہے، لیکن اگر آپ کی نیت جو ہے وہ نمود کی تھی، دکھاوے کی تھی، شہرت کی تھی، تو دھیلے بھر کی قربانی نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں۔ لیکن کسی نے واقعی خلوص کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ اپنی جائز کمائی، حلال کی کمائی میں سے پیٹ کاٹ کر کوئی چیز جو ہے وہ اس کے لیے جانور خریدا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہو جائے گی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم۔ ان قربانیوں کا نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، ہاں تمہارا تقویٰ اگر دل میں ہے تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ قربانی قبول ہو گئی، یہ نہیں ہوئی، فلاں کا حج قبول ہو گیا، فلاں کا نہیں ہوا، کیا پتہ۔ لیکن اس وقت یہ تھا کہ انسانوں کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ عہد طفولیت کی بات تھی، تو اس وقت یہ بھی تھا
چنانچہ یہ معاملہ کچھ بعد انبیاء کا رہا ہے بنی اسرائیل میں سے بھی، لیکن یہ واقعہ ہونے کے باوجود ایسی کوئی شے نہیں تھی کہ ہر نبی کے لیے لازم ہے کہ وہ قربانی پیش کرے تبھی اسے نبی مانا جائے گا. یہ ان کا اضافہ ہے اس پر. یعنی ایک بات تھی واقعتاً حقیقتاً تھی، اس کا وجود تھا، لیکن اس کو جنرلائز کر کے اسے قانون کی شکل دے کر، قاعدے کی شکل دے کر، ایک رول بنا کر جو پیش کیا ہے عذر کے طور پر کہ محمد بھی وہی کوئی دکھائے تو ہم مان لیں گے. اقرأ أخيا